یہ میرے دور طالب علمی کی بات ہے، جب میں اسٹوڈنٹ تھی، گھر میں کافی لوگ ہوا کرتے تھے، ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک۔ مجھے ایک ہی بات پہ بہت غصہ آیا کرتا تھا کہ جب بھی فریج کھولو پیاس لگی ہونی اور پانی کی بوتلیں ہی غائب ہیں یا خالی پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے امی سے کہنا کہ میں کوئی نوکر لگی ہوئی ہوں کہ بوتلیں پانی بھر کے رکھی جاؤں، یہ پاگل ہیں جو سب پانی پیتے ہیں اور خالی بوتل کر کے فریج میں رکھ دیتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ یہ پانی پی کے کم از کم بوتلیں بھر دیں، واپس رکھ دیں فریج میں۔ سارے ویلے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہیں تو ٹھنڈا پانی مل جانا ہے، کیونکہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہیں۔ آپ کسی کو کچھ کہتی نہیں ہیں، بس چپ چاپ بوتلیں بھر کے رکھ دیتی ہیں یا مجھے کہہ دیتی ہیں۔ ہم ان کے نوکر لگے ہوئے ہیں کیا؟ کوئی ضرورت نہیں امی جی آپ کو یہ کرنے کی۔ آپ بھی مت بھریں بوتلیں، جب پیاس لگے گی تو فریج خالی دیکھیں گے تو خود ہی بھریں گے۔ غصہ کر کے ایسی باتیں کر کے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو امی بوتلیں پانی کی بھر رہی تھیں۔ مجھے پتا تھا کہ ان کے پیر میں سوجن ہے اور وہ کافی عمر کی ہیں۔ بڑی جھنجھلاہٹ ہوئی مجھے، لیکن پھر باہر جا کر میں نے امی کے ہاتھ سے بوتلیں پکڑ لیں اور کہا کہ پلیز امی آپ آرام کریں، میں بھر دیتی ہوں پانی۔ امی مجھے چپ چاپ دیکھتی رہیں اور جب میں نے ساری پانی کی بوتلیں بھر کر فریج میں رکھ دی تو امی نے مجھے بلایا اور کہا بیٹا کیا تمہیں پتہ ہے کہ پانی پلانے والے کو بہشتی کہا جاتا ہے؟ پرانے دور میں لوگ مشک میں پانی بھرتے تھے اور اپنے کندھے پہ لاد کر سخت گرمی میں پیدل سفر کرتے اور مسافروں کو پانی پلاتے۔ اس کا بڑا اجر ہے بیٹا۔ تمہارے رب نے جو زندگی تمہیں دی ہے، تم جس حلقے میں ہو، تمہارے ارد گرد جو تمہارے اپنے لوگ ہیں جن سے تمہارا واسطہ ہے روز کا، یہی تمہاری حال کی زندگی ہے۔ تمہارا جتنا اختیار ہے، تم جو بھی کر سکتی ہو وہ اس دائرے میں رہ کر ہی کر سکتی ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، تمہاری کیا حد ہے، تم کہاں تک جا سکتی ہو۔ اللہ تمہیں یہ تو نہیں کہتا کہ جا کے کشمیر کو آزاد کرواؤ یا کوئی ایسا بہت بڑا مشن کرو جو تمہاری پہنچ سے ہی باہر ہے۔ وہ تم سے انہی سوالوں کا جواب پوچھتا ہے جو تمہاری پہنچ میں ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ ہر لمحہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ کیا کر رہا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ جو نہیں کر رہا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور جو نفع دے لوگوں کو وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، یعنی وہی انسان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اللہ کی رضا میں ہے، جو اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ بیٹا چھوٹے چھوٹے کاموں کو کبھی معمولی مت سمجھنا، یہی تمہیں کسی بڑے مقصد میں کامیاب بنا دیں گے۔ تمہاری جگہ جہاں ہے، رب نے تمہیں جہاں بھیج رکھا ہے وہاں جو بھی تمہارا فرض ہے اسے نبھاتے جانا، دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ میری بہشتی بیٹی۔ میری امی نے مجھے یہ بات کی اور ان کی بات مجھے سمجھ آ گئی، ان کی دعا لگ گئی کہ ہیں لوگ وہی جہان میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اللہ ان سے بڑے کام لیتا ہے جو چھوٹے کاموں کو نظر انداز نہیں کرتے۔ ہم اپنوں کو نظر انداز کرتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، جہاں حقوق و فرائض کا سوال ہے اسے ترک کرتے ہیں، اور جو غیر ہیں جن سے تعلق نہیں ان کے لیے تیاریاں کرتے رہتے ہیں جو نہ دنیاوی زندگی میں کام آنے والے نہ آخرت کی زندگی میں۔ تو جب راستہ ہی صحیح نہیں چنیں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ مفید ہو۔ تو مخلوق خدا کی خدمت کا ذریعہ بنیے، اللہ آپ کو رنگ لگا دے گا دونوں جہان کے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔